لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد وآلہ اذان ایمان سرکار سید الشہداء کی زبان سے نکلے ہوئے یہ بابرکت فقرے کہ جس نے بشریت کو زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، جب انسانیت سسک رہی تھی، ایسے دور میں سرکار سید الشہداء نے اپنے انقلاب سے بکھرتی ہوئی انسانیت کی سانس کو سنبھال لیا اور وہ کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک جس کی نظیر اور مثیل مل نہیں سکتی۔ اور ایک پیغام کے طور پہ اپنے اقوال کو، اپنے خطبات کو کائنات کے سامنے چھوڑ کے گئے تاکہ دنیا محسوس کر سکے کہ میرا جو انقلاب ہے اس کا ہدف اور مقصد کیا۔ امام علی مقام فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا، میں مدینے سے نہیں نکلا نہ تو شر کے لیے نہ تو فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے نہ لڑائی جھگڑے اور انتشار کے لیے، پھر کس لیے نکلے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں مدینے سے نکلا ہوں امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ کوشش یہ کروں گا کہ امام کے ان جملوں کی علماء کے بیانات سے استفادہ کرتے ہوئے شرح کر سکوں، اور جو اس کے اندر پیغام پوشیدہ ہے ان جملوں میں وہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ آج اسی جملے پہ رک کے گفتگو کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں اور جو علتیں کربلا کے سلسلے میں دوسرے لوگوں نے بیان کی اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ مسلسل ادھر رد شبہات کے سلسلے میں بحث ہو رہی تھی، آج جی چاہتا ہے کہ مولا کے اس قول کی ذرا سی وضاحت ہو۔
مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ذرا سی غور کریں، ذرا سا توجہ دیں. امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. امام تاکید کس پہ کر رہے ہیں؟ اصلاح پہ، کہ میں اصلاح کے لیے نکلا. یہ کہنا کہ اصلاح کے لیے نکلا ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ فساد پایا جاتا ہے. بھئی اگر نہیں پایا جاتا فساد تو اصلاح کے لیے نکلتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں فساد ہے، تبھی تو امام اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. اگر فساد نہ ہوتا تو اصلاح کی ضرورت ہی نہ تھی. ایک صلوات پڑھ کے اگر ذرا سا آگے آ جائیں تو بعد میں پھر یہ مشکل نہیں پیش آئے گی. ادھر کافی جگہ آ جائیے، تشریف لائیں. آپ بزرگ ہیں، ادھر آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد عالم. علیہ السلام. بھئی فساد اگر نہ ہوتا تو پھر اصلاح کے لیے نکلتے کیوں؟ اور یہ جملہ کس کا ہے؟ نواسہ رسول کا. کسی غیر ذمہ دار انسان کا کلام ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جذبات میں آ کے کچھ کہہ گیا، لیکن جس نے رسول کی زبان چوسی ہو، یہ اس کے کلمات ہیں. مولا آپ کہہ رہے ہیں میں اصلاح کے لیے نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں فساد ہے. اب ڈھونڈیے کہ وہ فساد ہے کون سا، کہ جس کی اصلاح نواسہ رسول کربلا کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے. میرے جوان بھائیوں، اتنی بڑی شہادتیں اگر دی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فساد بھی کوئی اتنا بڑا فساد ہے کہ جس کے لیے کربلا بنائی جا رہی ہے. ظاہر ہے کوئی معمولی سی بات پہ تو کربلا نہیں بنائی جائے گی نا. اتنی قربانیاں وہ ایسی ایسی شخصیتوں کی. تو اب پہلے اس فساد کو تو ڈھونڈیں. اگر ہم اس فساد تک پہنچ گئے تو پھر واضح ہوگا کہ یہ کتنا بڑا فساد ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. پڑھیے ذرا سی اب تاریخ. کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نماز ہو رہی ہے. کیا لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں؟ روزے رکھے جا رہے ہیں. حج نہیں کر رہے ہیں؟ حج بھی ہو رہا ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے. شریعت کے آپ اعمال اٹھا کے دیکھیں، مسجد رسول ویران نظر نہیں آئے گی. مکہ طواف سے خالی نظر نہیں آئے گا. تو پھر وہ کون سا فساد ہے کہ جس کے لیے حسین کو کربلا بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں، حاجی حج کر رہے ہیں. اچھا پھر میں ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ تھوڑی سی سوال کی عظمت سمجھ میں آئے. پیغمبر اسلام کے آخری حج کی تاریخ سارے عالم اسلام نے، مورخین نے لکھی. کتنے حاجی تھے آخری حج میں نبی کے؟ 1 لاکھ کم سے کم ہے. 1.25 لاکھ تک کی تعداد لکھی گئی نا. دیکھیے مجھے فساد تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سا فساد ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے حسین کربلا بنا رہے ہیں. اس لیے کہ امام نے کہا ہے
کہ امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں تو یہ طے ہے کہ فساد ہے تبھی اصلاح ہونی ہے. تو اب آخری حج کی تاریخ رسول کی کہ 1.25 لاکھ حاجی رسول اسلام کے آخری حج میں، اور اب نواسہ رسول نے جو سن 59 میں آخری حج کیا ہے اس کی تاریخ پڑھیے تو 6 لاکھ حاجی. مولا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، 1.25 لاکھ سے حجاج 6 لاکھ کی تعداد میں پہنچ گئے. تو آپ کو یہاں پہ مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ریشو. کہاں آخری نبی کی حیات میں 1.25 لاکھ حاجی ہیں، اور کہاں سن 59 میں 6 لاکھ حاجی. اور پھر عزیزان ایمان اب اس سے آپ اندازہ خوب لگا سکتے ہیں کہ جب امت میں حاجی اتنے ہیں تو نمازی کتنے ہوں گے. اس لیے کہ جتنے حج کرنے جاتے ہیں وہ سب نہیں جاتے، حج کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو جب حاجی اتنے ہیں تو نمازی کتنے ہوں گے، جب حاجی اتنے ہیں تو روزہ دار کتنے ہوں گے، جب حاجی اتنے ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کتنے ہوں گے، جب حاجی اتنے ہیں تو قاری قرآن کتنے ہوں گے. تو مولا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کہاں 1.25 لاکھ اور کہاں 6 لاکھ کا مرحلہ، جبکہ یہ 6 لاکھ کا مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی طرح سرکار سید الشہداء یہ اعلان کر کے نکلے ہوں کہ میرا یہ آخری حج ہے. بس جتنے آ گئے تو نہ جانے ابھی کتنے ہیں کہ جو نہیں آئے. میرا مولا پھر وہ فساد کیا ہے جب نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں. اب نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عجب نہیں میرا امام آواز سے کہ نادان تو نے کیا نبی کی حدیث نہیں سنی. میں نے کہا مولا وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جہالت کی موت نہیں کہا گیا، جاہلیت کی موت ہے. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا اس وقت تک کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. یا رسول اللہ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جہالت کی موت تو سمجھ میں آ رہی ہے، جاہلیت کی موت کیا ہے؟ رسول اسلام نے، اچھا یہ حدیث وہ ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، سب نے تحریر کیا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت. اس کے بعد اب رسول اسلام خود وضاحت کرتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا یہودین اور نصرانیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت یا تو یہودیت پہ ہوگی یا نصرانیت پہ. عجب نہیں حسین آواز دیں. نادان یہ نماز پڑھ رہے تھے،
اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تھے. یہ روزہ رکھ رہے تھے, زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی. یہ حج کر رہے تھے, زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی. اور یہ یاد رکھنا کہ معرفت امام انسان کو کس منزل تک پہنچاتی ہے. جس دور میں بھی نبی اپنے زمانے کا امام ہے, اگر کوئی نبوت کو نہ پہچانے تو سارے اعمال اگر کر کے بھی چلا جائے تب بھی اس کے یہ اعمال اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. عزیزان ایمان, اب سمجھ میں آیا امام حسین جو کہہ رہے ہیں کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وہ اصلاح ہے کیا؟ وہ رسول کے امت میں اصلاح یہی تھی کہ حسین مظلوم وقت کے امام کو پہچنوانے کے لیے نکلے تھے کہ دیکھو تم نماز تو پڑھ رہے ہو, روزہ تو رکھ رہے ہو, حج تو کر رہے ہو, زکوٰۃ تو دے رہے ہو, یہ سارے امور انجام دے رہے ہو, لیکن تم اپنے زمانے کے امام سے ناواقف ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں فائدہ پہنچا دے تو تم کو چاہیے کہ زمانے کے امام کو پہچانو. اگر چاہتے ہو کہ روزہ تمہیں فائدہ پہنچائے تو زمانے کے امام کو پہچانو. کیوں عزیزان ایمان؟ اس لیے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوا کرتی ہے. اب جو یہ چاہتا ہے کہ جاہلیت کی موت سے نجات پا جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے. بڑا اہم مرحلہ ہے. اب آپ ذرا سوچئے, پیغمبر اسلام سے پوچھئے, یا نبی اللہ, یہ آپ نے کیوں کہا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ یہودی اور نصرانی؟ کیوں میرے مولا؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کے سارے پیغامات پہ عمل کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی کہا ذرا غور تو کرو میں نے کیوں کہا. اس لیے کہا ہے کہ فطرت یہودیت کیا تھی؟ کیا تھی؟ موسیٰ کو مانا, مگر موسیٰ نے جس کو پہچنوایا اپنے بعد اسے نہیں پہچانا. یہ موسیٰ کو مانتے تھے, موسیٰ کی نہیں مانتے تھے. یہ موسیٰ کو مان رہے ہیں, موسیٰ پہچنوا رہے ہیں, جس کو اسے نہیں مانا. یہ عیسیٰ کو مان رہے ہیں, مگر عیسیٰ نے جس کو پہچنوایا اسے نہیں مانا. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی, یہ کسی ایک مرحلے کی بات نہیں ہے. جس جگہ جا کے جو بھی امامت کے سلسلے میں متوقف ہو جائے, ٹھہر جائے, اس نے اس کو تو مانا مگر اس نے جس کو پہچنوایا اسے نہیں مانا. اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوا کرتی ہے. لہذا اگر کوئی مجھے پہچانے رسول کو اور میں کسی کو پہچنوا رہا ہوں, اسے نہ پہچانے تو اب اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ اتنا اہم مرحلہ تھا مسئلہ امامت کہ اس کے لیے حسین نے کربلا بنائی. اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں کہ سرکار سید الشہداء اپنے انقلاب میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, کربلا سے پہلے جس کے پاس حکومت اسی کو امام مانا گیا, مگر کربلا کے بعد حکومت کسی کے پاس رہی ہو, امامت آل محمد کے گھر میں رہی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, پورا سلسلہ ہے.
حسین مظلوم نے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ حسین اپنے وقت کے امام کی معرفت کرانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور عزیزان ایمان، کائنات سے پوچھئے نا، کسی کا عقیدہ رسالت و نبوت کے سلسلے میں آپ اٹھا کے پوچھئے، ہر آدمی جو بھی عالم اسلام میں ہے اس سے پوچھئے نبی کتنے؟ 1,24,000۔ ایک گنتی بھی کوئی کم نہیں کرتا۔ کتنے نبی؟ 1,24,000۔ میں نے کہا حضور مجھے 1,000 کے نام گنا دیجئے، میں ایک نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کہنے مجھے نام تو نہیں معلوم۔ اب جس کو نام نہ معلوم ہو اس کو اس نبی کا حسب اور نسب کیا معلوم ہوگا؟ بھائی دنیا مان رہی ہے نا، تو کہیے نام گنا دے۔ کوئی نہیں گنا سکتا۔ جس سے بھی پوچھئے کہیے اچھا اتنے ہی گنا دو جتنے قرآن میں آئے۔ اتنے نام بھی زبان پہ یاد نہیں ہیں۔ پھر جب آپ کو نام نہیں معلوم تو تعداد پہ یقین کیوں ہے؟ پلٹ کے یہی سوال ہم سے دنیا نے کر لیا کہ آپ بتائیے نبی کتنے؟ میں نے کہا 1,24,000۔ کہنے کہ آپ نام گنا دیے، میں نے کہا میں بھی نہیں گنا سکتا۔ کہا پھر آپ کو یقین کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ تعداد میرے صادق نبی نے بیان کر دی۔ میرے نبی نے کہہ دیا تو 1,24,000 ہیں۔ کہنے کہ اسی طریقے سے ہمارا بھی یقین ہے کہ نبی نے کہہ دیا تو 1,24,000 ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہیں تک تو لانا چاہتا تھا کہ نبی نے کہہ دیا تو 1,24,000 ہیں، تو میں نے آپ سے نہ ان کا حسب معلوم کیا، نہ نسب معلوم کیا، نہ شجرہ معلوم کیا، نہ نام آپ کو معلوم، مگر چونکہ نبی نے بتا دیا تو ہے۔ عجیب منزل ہے، جو آ چکے اگر ان کے لیے نبی بتا دے تو ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے نبی نام بھی بتائے، حسب بھی بتائے، نسب بھی بتائے، لقب بھی بتائے، تو مانتے کیوں نہیں؟ صلوات محمد۔ نبی آنے سے یاد، جو آ چکے ان کے لیے نبی کہے 1,24,000 کی تعداد تو سب ماننے کو تیار، جبکہ نہ نام معلوم، نہ حسب معلوم، نہ نسب معلوم۔ اور جس کا نبی اپنے بعد نام بھی بتا کے جا رہے ہیں، حسب و نسب بھی بتا کے جا رہے ہیں، حد یہ ہے کہ لقب بھی بتا کے جا رہے ہیں، پھر کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ عزیزان ایمان شاید انہیں بھی نہ مانتے اگر آنے والے ہوتے۔ بھئی جو آ چکا اب اس کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آ چکا۔ بھئی موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کے پہلے جتنے آئے موسیٰ نے کہا سب کو مانا، جو آنے والا تھا جب اسے بتایا تو نہیں مانا۔ عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ سے پہلے جتنے آئے سب کو مانا، جو عیسیٰ کے بعد آنے والا تھا اسے نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آ چکے ہیں وہ نہ اب ہمیں روکیں گے نہ ٹوکیں گے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے دین میں عمل کریں گے، مگر جو آنے والا ہے وہ روکے گا بھی، ٹوکے گا بھی، منع بھی کرے گا، تو اپنے اختیار کا دین نہ ملے گا۔ لہذا اسے مان لو جو آ چکا، جو آنے والا ہے اسے نہ مانو۔ ایک
اور دے محمد و آل محمد. یہ ہے نظام کہ جو آ چکا اسے مان لو، اس لیے کہ وہ ٹوکنے نہیں جائے گا. لیکن جو آنے والا ہے اتنی تفصیل سے نبی بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانا جاتا. اور اللہ رے کمال، عزیزان ایمان، کوئی انسان بھی 3-4 پشتوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، اپنے بعد والی نسل کی ضمانت نہیں لے سکتا. باپ جیسا عالم، باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ بیٹا ویسا ہی عالم ہوگا. دادا اپنے پوتے کے لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کل کو جا کے وہ کیا بنے گا. مگر اللہ رے اعتبار عصمت کہ نبی ایک نسل کے لیے نہیں، آنے والی ساری نسلوں کے لیے بتا کے جا رہے ہیں کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی، آخر بھی، سب کے سب محمد. یعنی جو علم مجھ محمد کا وہی آخری محمد میں ہوگا، جو کمال مجھ محمد میں وہی آخری محمد میں ہوگا. عزیزان ایمان، اور یہ یاد رکھیے، ایک انسان کسی ایسے خاندان میں پڑھ لکھ کے عالم ہو جائے کہ جس میں کوئی عالم نہ رہا ہو، تو یہ بہت آسان ہے کہ اپنی شناخت بنا لے. اس لیے کہ پورے خاندان میں تنہا عالم بنا، پورے خاندان میں تنہا انجینئر بنا، پورے خاندان میں تنہا ڈاکٹر بنا، تو پورے خاندان میں شرف یہ تھا ہی نہیں. لہذا اپنی شناخت بنا لی. لیکن عزیزان ایمان، کمال ہے ان فرزندوں کا بھی کہ جس کے یہاں کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، اس کے بعد بھی آنے والی نسلوں میں کوئی صادق بن رہا ہے، کوئی قاسم بن رہا ہے، کوئی رضا بن رہا ہے. عزیزان ایمان، اپنے بزرگوں کے معیار سے نیچے نہ آنا یہ ان کا کمال تھا، اور یہ اعتبار محمد تھا کہ آخری فرزند کے لیے بھی پورے اعتبار سے بتا کے گئے کہ نہ علم میں کم ہوگا، نہ جلال میں کم ہوگا، نہ کمال میں کم ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ جہاں ہر انسان کمال کی آخری حد کو چھو رہا ہو، وہاں آنے والا سب، ہر انسان، ہر شخص، ہر فرزند اسی کمال پہ ہو. لیکن جو آنے والے ہوتے ہیں انہیں نہیں مانتے. عزیزان ایمان، کبھی کبھی یہ مشکلیں ہمارے یہاں بھی آ جاتی ہیں. بعض لوگوں نے انہیں مان لیا جو آ چکے تھے، انہیں نہیں مانا جو آنے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روکیں گے، ٹوکیں گے. اب ہمارے یہاں بھی اس طریقے کی مشکل آ گئی کہ جو پردے میں ہے اسے مانتے ہیں، اور جس کو اس پردے والے نے اپنا وارث اور ذمہ دار بنا دیا اسے نہیں مانتے. جب اس نے کہہ دیا
کہ ہماری غیبت کے زمانے میں ان سے رجوع کرو کہ جو ہماری حدیثوں کے عالم ہیں، تو آج تقلید کا انکار کیوں ہے؟ اس کا مسئلہ وہی ہے عزیزان ایمان، اس لیے کہ جو پردے میں ہے وہ ظاہراً آ کے نہ ہمیں روکے گا، نہ ٹوکے گا، نہ منع کرے گا، نہ حکم نافذ کرے گا، مگر جو ہے وہ کہے گا نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، عبادت ایسے کرو، نماز اس طریقے سے عزاداری کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹوک رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی، اور بات آئی ہے، لہذا ایک دو جملے اس پہ رک کے اس لیے کہوں گا کہ میرے جوان بھائیوں تک بات پہنچ جائے۔ عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، قسم خدا کی ممبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شریعت نے کسی سے بھی تقلید کا مطالبہ پہلے مرحلے میں نہیں کیا۔ شریعت تو کہتی ہے آپ خود مجتہد بنے، شریعت تو خود یہ چاہتی، اس لیے تقلید نہیں مانگی کہ شریعت ہمارے ہاں ذہنوں کو منجمد دیکھنا نہیں چاہتی، چاہتی ہے تمہارے ذہن میں تحرک ہو، تم تحقیق کرو، تم خود مجتہد بنو۔ ہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر سب اب مجتہد بن کر کے جانے مجتہد بننے چلے جائیں تو پھر نہ تو ہر ایک میں وہ صلاحیت ہے۔ تو اب اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جو مجتہد نہیں بن پائے گا ہم اس سے عبادت قبول نہیں کریں گے، تو اب یہ ظلم ہو جاتا۔ چونکہ وہ ظالم نہیں ہے لہذا اس نے کہا میں تمہارے پاس، چونکہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو بیدار نہیں کیا، چاہے ماحول کی بنیاد پہ، حالات کی بنیاد پہ، ورنہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کسی کی صلاحیت کم نہیں کی ہے، ہر آدمی کے اندر صلاحیتیں دے کے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک انسان اگر دیہات میں پیدا ہو گیا تو اب کیا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انجینئر بن جائے؟ ہے صلاحیت، مگر وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے صلاحیتیں تو دی تھیں، خدا کہہ دیتا ہم سے کیا مطلب، لیکن یہ ظلم ہو جاتا کہ جب اس کے پاس وسائل نہیں تو وہ کیسے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے۔ تو اللہ نے پھر دوسرے مرحلے میں بھی تقلید نہیں مانگی، کہا اچھا تو پھر احتیاط پہ عمل کرو، اور یہ تقلید سے زیادہ سخت ہو جاتا، اس لیے کہ جتنے مراجع کرام ہیں سب کے فتاوے پہ نگاہ کر کے تب عمل کرنا ہے۔ تو ہم ایک توضیح المسائل تو پڑھ نہیں پاتے، تو سب کی کہاں سے پڑھتے؟ تو اب اللہ نے کہا اگر تم احتیاط پہ بھی عمل نہیں کر سکتے تو آپ جاؤ اس کی تقلید میں کہ جس نے اس منزل کو حاصل کر لیا، کتنی ذمہ داریوں کو ہمارے مجتہد نے اپنے کاندھے پہ لے لیا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، محشر میں آپ پہنچے وہ بھی پہنچیں گے، آپ دونوں سے سوال کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ ہم سے پوچھا گیا نماز ایسے کیوں پڑھی، ایک جملے میں گفتگو ختم، ہم نے فلاں عالم مجتہد کی تقلید کی، ہم تو چلے گئے، ہمیں نہ تو دلیل دینی ہے کہ فلاں آیت سے، فلاں روایت سے، فلاں دلیل سے، فلاں استصحاب سے، فلاں مسائل کے ذریعے سے ہم نے اس مسئلے کو حاصل کیا ہے، مگر عزیزان ایمان نماز ہم نے پڑھی، مجتہد کو کھڑا کیا جائے گا۔ تم بتاؤ زید نے نماز ایسے کیوں پڑھی، بکر کو نماز کا حکم یوں کیوں دیا؟ عزیزان ایمان اگر آج سارے مراجع کرام کہہ دیں کہ اجتہاد ہم نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے، ہم کسی کو اپنا مقلد نہ بنائیں گے، عمل کرو گے کیسے؟ لہذا احسان مانے ان کا کہ انہوں نے آپ کے عمل کی ذمہ داری لے لی۔ محشر میں ہمیں زیادہ دیر کھڑے ہونے سے روک لیا،
ہم اصل میں تقلید سمجھے نہیں. اگر سمجھ گیا ہوتا انسان، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کائنات میں کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم تقلید نہیں کرتے. زبان سے کہہ سکتا ہے لیکن عملی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے اور تقلیدی نہ ہو. اس لیے کہ جو لباس پہن رہا ہے یہ خود تقلید ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سب سیدھا پہنتے ہیں، آپ الٹا پہن کے نکلیے، اس میں بھی تقلید ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا. نہیں عزیزان ایمان، ذرا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم نے کھانا تقلیداً کھانا سیکھا. ماں نے پہلے لقمہ بنا کے کھلایا ہے تب ہم نے آج کھانا سیکھا ہے. ہم چلنا تقلیداً سیکھتے ہیں. پہلے باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے تو آج چل رہے ہیں. عزیزان ایمان، جب تک کچھ نہیں جانتے تھے تقلید کر کر کے جوان ہو گئے تو آج تقلید کے خلاف. آپ ذرا سوچیں تو ہم کہاں چلے گئے. اہل بیت ہمارے شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور ہم خواب غفلت میں رہنا چاہتے ہیں. اور اللہ شاہد، خداوند عالم نے کسی سے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایک کی تقلید کر لو. اسی لیے کہا گیا جو عالم ہو، جاہل کی تقلید نہیں مانگی گئی. آج ہم سے کہا جاتا ہے تقلید چھوڑ دیجئے. اگر ہم تقلید چھوڑ دیں تو آپ کی تقلید میں آ گئے تبھی تو تقلید چھوڑی. تو عزیزان ایمان، آپ کی تقلید میں آ کے تقلید چھوڑنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم ایک جاہل کی بات مانیں کہ عالم کی بات مانیں. لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں مرحلہ جو اہل بیت نے ہمارے حوالے کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. مرجعیت کیا ہے اسے ہم پہچانیں. عزاداری آج کائنات میں جو ہے اس میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مہاراج کرام کا. ہم کیا جانیں. میں صرف ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں آیت اللہ محسن الحکیم علیہ الرحمہ کا. مرجع جہان تشیع ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ زیارت میں ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں اجل اللہ تعالی فرج الشریف کہ ہم حسین مظلوم پہ ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتے ہیں. کہنا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خون کے آنسو روئے. شبہات اسلام میں جو ایجاد کیے جاتے ہیں اس کے جوابات کون دے گا. مرجعیت کی ضرورت ہے. مرجعیت ہماری ضرورت کا نام ہے. آقا محسن الحکیم کہتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے. کہا بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خون کے آنسو روئے. آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنا سفید رومال اٹھایا، کچھ دیر خاموش ہوئے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے لگا کے اس کے سامنے رکھ دیا. مرجعیت باعرفان ہوا کرتی ہے. ایسے مراجع کرام آیت اللہ بروجردی تاریخ کہتی ہے انہوں نے بتایا ہے ہمیں عزادار کی عظمت کیا ہے، ماتمدار کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے عزاداری کی اہمیت کیا ہے. ہم تو وہ قدریں آج ہم واقعاً وہ قدریں اور وہ بات کر نہیں پاتے کہ جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. کتنا احترام ایک دوسرے عزادار کا ایک دوسرا عزادار کرتا ہے. لیکن آیت اللہ بروجردی ڈاکٹر نے کثرت مطالعے کی بنیاد پہ
ان کی آنکھوں میں زخم ہو گئے, بینائی پہ اثر پڑ گیا. ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا کہ اب آپ کی آپریشن کے بغیر بینائی سلامت نہیں رہے گی. عاشور کا دن آیا جب عزادار ان کے حسینیے میں, ان کے امام باڑے میں ماتم کرتے ہوئے آئے. ایران اور عرب کا دستور یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے سروں پہ, اپنے ماتھے پہ خاک لگا لیتے ہیں. جب عزادار ماتم کرتے ہوئے آئے, وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے گئے, ایک عزادار کے ماتھے سے انہوں نے خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں لگا لی. پوری زندگی گزر گئی, آپریشن کی ضرورت کیا, چشمہ بھی لگانے کی نوبت نہ آئی. ایک عزادار کی پیشانی پہ لگی ہوئی خاک, ضروری نہیں ہے کہ یہ خاک کھا کے شفا ہو, لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی. یہ کس نے بتایا؟ اس عزادار کی عظمت اور اس عزادار کی قدر و منزلت کو پہچانوایا کس نے؟ جہاں پیشانی پہ لگی ہوئی خاک اتنی باشرف ہو تو جو آنکھوں میں آنسو حسین کے غم پہ نکلتے ہوں, ان کی کیا منزلت ہوگی. یہ واقعات ہمارے لیے درس ہیں. آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے. بس عزیزان ایمان, اب بات آ گئی ہے چونکہ مجلس کی, لہذا اسی سے متصل ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں. کبھی آپ اپنے گھروں میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس کرتے دیکھیے گا نا, تو ان کو حقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھیے گا. یہ نہ سوچیے گا کہ ان کی مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں. ایک حسین کا ذاکر تہران میں بڑا مشہور ذاکر تھا, مولانا علی اکبر. یہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے. چونکہ ایران وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ آج بھی خیمے نصب کر لیتے ہیں جب محرم آتا ہے عزاداری کے لیے, تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو بزرگ کرتے ہیں انہی کی نقل میں چھوٹے چھوٹے خیمے بنا کے حسین کی عزاداری کرتے ہیں. جب وہ اس محلے میں آئے جہاں وہ مجلسیں پڑھ رہے تھے, اور مجلس پڑھ کے اس خیمے سے نکل کے جانے لگے, ایک بچہ آیا اور اس نے آ کے ان کا دامن پکڑ لیا, کہا ہمارے امام باڑے میں بھی چل کے مجلس پڑھ دیجئے, چل کے ہمارے امام باڑے میں بھی مجلس پڑھ دیجئے. انہوں نے کہا بیٹا اس وقت مجھے کئی مجلسیں پڑھنی ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, اس لیے مجھے چھوڑ دے, مجھے جانے دے. اس بچے نے کہا چونکہ ہم بچے ہیں اس لیے آپ ہماری مجلس میں جانا نہیں چاہتے, ہم بھی تو حسین ہی کا غم مناتے ہیں. اب یہ جو جملہ سنا دل ٹوٹ گیا. کہنے لگا اچھا میرے لال چل میں مجلس پڑھتا ہوں. گئے. وہ فرماتے ہیں کہ خیمہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں جھک کے کسی طریقے سے خیمے میں پہنچا, اور صرف 4 بچے, وہ خیمہ اتنا تنگ تھا اس میں صرف 4 یا 5 بچے تھے. میں بیٹھ گیا, میں نے تھوڑی دیر کے لیے مصائب پڑھے, علی اصغر کی پیاس اور علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا. جب مجلس میں پڑھ چکا, جزاک اللہ جزاک اللہ, جب میں مجلس پڑھ چکا اور اٹھنے لگا تو دوسرا بچہ آیا. اس نے کہا ایسے نہیں جانے دیں گے, پہلے آپ چائے پی لیں اس کے بعد جائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بچے سے میں نے کہا مجھے جانے دے, مگر اس بچے نے جب اصرار کیا تو میں نے کہا بیٹا جلدی سے چائے لے کے آؤ. وہ گیا, اب جو چائے لے کے آیا تو وہ کہتے ہیں چائے بالکل ٹھنڈی تھی, پیالی گندی تھی تھوڑی,
ہم نے بچوں کی آنکھ بچا کے وہ چائے زمین پہ گرا دی کہ بچے نہ دیکھیں، اور بچے یہ سمجھے کہ میں نے چائے پی لی، میں واپس چلا گیا اور مسلسل مجلسیں پڑھتا رہا۔ مجلسیں پڑھ کے رات کو تھک کے اپنے گھر پہ آیا، جس وقت بستر پہ سویا خواب میں دیکھا بی بی سیدہ آئی ہیں اور آ کے کہتی ہیں علی اکبر آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی، علی اکبر آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا بی بی میں نے 8 یا 10 مجلسیں پڑھی ہیں۔ کہ علی اکبر جانتے اس میں سے صرف ایک مجلس قبول ہے، علی اکبر اس میں سے صرف ایک مجلس قبول ہے۔ وہ جو مجلس انہوں نے کہا بی بی بتائیے وہ کون سی مجلس ہے کہ جسے آپ نے قبول کی؟ کہا وہ جو بچوں کے یہاں تو مجلس پڑھنے گیا تھا نا، وہ مجلس ہم نے قبول کی، باقی مجلسیں قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ باقی جگہوں پہ تو نام و نمود کے لیے جا رہا تھا، مگر یہ مجلس تو نے میرے حسین کے لیے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد بی بی کہتی ہیں اے علی اکبر تجھ سے مگر مجھے ایک شکوہ ہے۔ کہ بی بی وہ شکوہ کیا ہے بتائیے؟ کہ اے علی اکبر تو جانتا ہے جو چائے بچے لے کے گئے تھے نا، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے انڈیل کے ان بچوں کے ذریعے پہنچایا تھا۔ اے علی اکبر بچوں کے غم کو ارے تو لاپرواہی سے نہ دیکھا کر، فاطمہ کو وہ غم پسند ہے اس لیے کہ بچوں میں خلوص ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ان آنکھوں کے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ ہاں آزادارو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ارے کیوں نہ ہو اس لیے کہ بی بی سیدہ کا وعدہ ہے نا، رسول نے وعدہ کیا ہے کہ اس قوم کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، مگر آزادارو کیسے کیسے بچے کربلا میں تاریخ آواز دیتی ہے کہ حسین کا وہ 6 مہینے کا بچہ جس کو حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کے گئے، صرف ایک منظر گفتگو تمام کر رہا ہوں عزادارو، پوری تاریخ کربلا پڑھ کے مجھے بتائیے کہ حسین مظلوم نے جناب علی اصغر کی لاش لاتے وقت جو عمل انجام دیا وہ کسی اور منزل میں انجام دیا ہو، مجھے پوری تاریخ نہیں ملتی۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، زبان پہ ایک جملہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ہاتھوں پہ 6 مہینے کا لاشا، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے آواز دوں، اے آقا جناب قاسم کی لاش پامال لاش لے کے آئے آپ، لیکن آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا۔ جناب علی اکبر کا جنازہ لے کے آئے، آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا۔ مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا۔ اے مولا اون محمد کے 2 لاشیں لے کے آئے، مگر آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ علی اصغر کی لاش لانے کے لیے آپ یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ عجب نہیں حسین آواز دے، نادان جب در خیمہ پہ لے کے پہنچوں، ماں کے مرثیہ پڑھے تب علت ڈھونڈ لینا۔ عزادارو جو حسین آئے در خیمہ پہ، ماں آئی، آنے کے بعد آواز دیتی ہے یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عجب نہیں حسین آواز دے، اے ذاکر ارے قاسم کی ماں کو یقین تھا میرا بچہ زندہ نہ آئے گا، علی اکبر کی ماں کو یقین تھا مگر لیلا کو یہ یقین نہ تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے بھی گلے پہ تیر لگے گا۔ ہاں آزادارو جب باپ کہیں باہر سے آ کے آواز دیتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑوں سے پہلے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اے آزادارو ادھر حسین نے آ کے در خیمہ پہ آواز دی، ارے 4 برس کی بچی دوڑی ہوئی آ گئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ارے آبا کا دامن حسین نے پلٹا، سکینہ نے علی اصغر کو خون میں ڈوبا دیکھا، منہ پہ منہ رکھ دیا، ہائے میرا بھیا، اے علی اصغر تم پہ بھی ظالموں کو رحم نہ آیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔
بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار باب الہوائے جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوا ہے، پالنے والے جو اولادیں جو گودیاں ویران ہیں پروردگار انہیں نعمت اولاد سے مالا مال فرما۔ جن گودیوں میں اولاد موجود ہے پروردگار ان کے بچوں کو نیک توفیقات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس بس میں اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں پروردگار اگر ان کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ ہے تو ان کو طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ اگر ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کے ثواب کو ان کے نامہ اعمال میں منتقل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔